آج جمعہ کی نشست میں گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت اس کائنات، اس دنیا اور اس میں ہماری آمد کا اصل مقصد بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ الذی، وہی ذات ہے جس نے خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب زندگی اور موت کس لیے پیدا کی؟ کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں پرکھ سکے، تمہارا امتحان لے سکے، تمہیں جان سکے کہ ایکم احسن عملا، کہ کون لوگ نیک اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ اب جو کل فلسفہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا کہ یہ زندگی اور موت کو پیدا کرنا، یہ تمہیں دنیا میں بھیجا جانا، اس سارے کے پیچھے ایک مقصد ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ کہ بس کل یہ آزمائش ہے، کل اس امتحان کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو انداز اختیار کیا، دیکھیں، فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، دو چیزوں کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، ایک موت اور ایک زندگی۔ اب ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے پیدا کیے گئے، دنیا میں آئے، اس کے بعد ہم پر موت طاری ہوگی، ہم میں سے ہر بندہ مرے گا۔ تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم پیدا ہوئے اور بعد میں ہم لوگ مریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ترتیب اس کے الٹ بیان کی۔ پہلے اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کیا کہ الذی خلق الموت، کہ میں نے موت کو پیدا کیا، والحیات، حیات کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ ترتیب میں موت بعد میں آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر اس کا پہلے کیا کہ بندے جو بات میں پہلے کر رہا، یہ اہمیت میں دوسری سے زیادہ ہے، دونوں چیزیں برحق، تجھے پیدا بھی کیا، تجھے ماروں گا بھی، لیکن تیرے لیے زیادہ اہمیت کی حامل چیز تیرے ذہن میں تیری موت کا تصور ہے کہ تو نے مرنا ہے۔ تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے موت کا ذکر کیا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ میں نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ تو موت کا ذکر پہلے کیا کہ بندہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکے اور اس پیغام کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی موت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھ سکے۔ اب ان دونوں چیزوں کو پیدا کیا کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ نیک اور صالح اعمال کرنے والے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کی امت اس زمین پر آ کر آباد ہونے والی آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد اور کوئی امت روئے زمین پر نہیں آئے گی۔ آقا علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 انبیاء گزرے، ہر نبی کی امت تھی، اور ہم آقا علیہ السلام کی امت ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کے لیے ایک ہی کلیہ بیان کیا کہ جتنی امتیں، جتنے افراد دنیا میں آئے اور جتنے آگے قیامت تک آئیں گے، ان سب کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک امتحان لینا ہے، اور وہ امتحان یہ کہ کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔
اب اس امتحان کی نوعیت ہر امت تو امت ویری کرتی رہتی ہے. اب آقا علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں دنیا پر آباد ہوئیں، ان امتوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش شرک اور بت پرستی تھا کہ وہ نبی اس وقت قوم میں آیا جب وہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہوا کرتی تھی، شرک میں پڑ جاتی تھی. اور اللہ کا نبی اس لیے اس قوم کی طرف آتا کہ وہ اس قوم کو اس بت پرستی کی لعنت سے نکال کر اللہ رب العزت کی توحید کا رستہ دکھا سکے. تو جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، سب نے اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا. اور یہی اس امت کے لیے سب سے بڑی امتحان اور سب سے بڑی آزمائش ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی 50 سال 60 سال 70 100 500 ہزار سال تک بھی انبیاء نے اپنی امتوں میں تبلیغ فرمائی ہے. اور وہ تبلیغ صرف ایک پوائنٹ اور ایجنڈے پر ہوتی تھی کہ اپنی قوم کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے کر جانا ہوتا تھا. انبیاء 50 60 سال 100 ہزار سال محنت کرتے رہتے، امت کے کچھ افراد اس لعنت سے باہر نکل آتے. لیکن جب وہ نبی اپنی قوم سے جدا ہوتا، اس کا دنیا سفر تمام ہوتا، وہ دنیا سے پردہ کرتا، وہ قوم دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو جایا کرتی، دوبارہ شرک میں پڑ جاتی تھی. قرآن مجید ان سارے دلائل براہین سے بھرا پڑا کہ جب تک نبی قوم کے اندر موجود رہتا وہ قوم حق پر کھڑی رہتی، جیسے ہی وہ نبی قوم سے جدا ہوتا وہ قوم دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی. اور بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ معاملہ ہوا کہ کئی سال لگا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو اس بت پرستی سے نکالا. آپ 40 دن کے لیے تو رات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، وہ امت 40 دن تک بھی توحید پر قائم نہ رہ سکی. 40 دن کے لیے نبی اپنی قوم سے جدا ہوا اور وہ قوم دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئی، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر امت کے لیے سب سے بڑا امتحان اس شرک سے بچنا ہوتا تھا کہ نبی امت میں موجود ہے یا امت میں موجود نہیں. امتحان اس بات پر لیا جاتا کہ کون لوگ ہیں جو توحید پر قائم رہنے والے اور کون لوگ جو دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جانے والے ہیں. اب یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک جاری اور ساری رہا، جب سب سے آخر پر ہم سب کے آقا و مولا مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو یہ جو شرک کی آزمائش تھی، جو بت پرستی کا خطرہ امکان تھا، یہ آقا علیہ السلام کے توسل اور آقا علیہ السلام کی برکت سے اس امت سے اٹھا لیا گیا. خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. جی اس کا مطلب کہ وہ امتحان، وہ آزمائش جو پچھلی 1,24,000 امتوں کو لاحق تھی، وہ آزمائش اس امت سے ہٹا لی گئی، اس امت سے دور کر لی گئی. اور آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس خوشخبری کا اعلان کر دیا گیا کہ اب جو بت پرستی کو ختم کیا ہے، جو توحید کا پیغام دیا، اب قیامت تک یہ بت پرستی اور یہ شرک کی لعنت میری امت میں پلٹ کر واپس نہیں آئے گی. اعلان فرما دیا آقا علیہ السلام نے. اب یہ آزمائش تو ختم ہو گئی، تو پھر اب آزمائش کیا رہی؟ اس کا ذکر آقا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ ہاں مجھے تمہارے لیے بت پرستی کا شرک کا خوف تو نہیں،
کہ تم میرے بعد سابقہ امتوں کی طرح شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ولیکن انی اخاف ان تنافسوا فیہا، میں کہ ہاں مگر تمہارے بارے میں مجھے یہ خوف ضرور لاحق ہے، یہ خطرہ ضرور لاحق ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. جی مگر شرک کا خوف نہیں ہے، بت پرستی کا خوف نہیں ہے، ہاں مگر دنیا کی محبت کا خوف تمہارے متعلق میرے دل کے اندر موجود ہے. جی اب آقا علیہ السلام کے اس پیغام سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سابقہ امتوں کے لیے جو آزمائش اور جو امتحان شرک کی صورت میں تھا، بت پرستی کی صورت میں تھا، آقا علیہ السلام کی امت کے لیے وہ امتحان یہ دنیا اور مال دنیا کی محبت کی شکل کے اندر ہوگا کہ یہ امت شرک میں مبتلا تو نہیں ہوگی، ہاں مگر اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. جی اور آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کس قدر حق اور سچ پر مبنی تھا کہ اپنے ارد گرد ہم نظر دوڑائیں تو ہماری معاشرے کا ایک بڑا حصہ اگر ہم ایک محتاط اندازہ بھی لگائیں، گیس بھی لگائیں، تو 99% ہمارے افراد اس وقت دنیا کی محبت کا شکار ہو چکے ہیں. صبح سے لے کے شام تک اس دنیا کی جمع تفریق اور اس دنیا کے حساب کتاب کے علاوہ اور کسی کو اور کوئی پلان ہی نہیں ہے، اور کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اسی دنیا کی جمع تفریق ہے، اسی دنیا کا حساب کتاب کہ کتنی دنیا اکٹھی کر لی اور آگے کتنی دنیا کہاں سے کتنی اکٹھی کرنی ہے. جی تو یہ وہ آزمائش جو بات میں سمجھانا چاہتا کہ اس امت کے لیے آقا علیہ السلام کی زبان میں جو خبر ہم تک پہنچی، سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑی آزمائش دنیا اور مال کی محبت ہے. دنیا اور مال کی محبت ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام احمد بن حنبل کی روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اعقل الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند ترین انسان وہ شخص ہوگا اترکہم للدنیا، جو سب سے زیادہ دنیا کو چھوڑنے والا ہوگا. آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے صاحب عقل، صاحب فہم ہونے کا پیمانہ عطا فرما رہے کہ تم یہ دیکھنا چاہو تمہارے آس پاس کون کتنا عقل مند ہے، کون کتنا سمجھدار ہے، تو فرمایا دیکھو جو دنیا کو جتنا چھوڑنے والا ہے، جتنا دنیا کو ترک کرنے والا، سمجھ جاؤ وہ اتنا ہی عقل مند اور ذہین ترین انسان ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ بڑا کاروبار کرنے والا ہو، بڑا دنیا کا مال اسباب اکٹھا کرنے والا ہو، جس نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے ہو، بڑے بڑے بزنس امپائر کھڑی کر لی ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ بڑا سمجھدار ہے. جی یہ بندہ بڑا ذہین ہے. جی بندہ بڑا کاروباری ذہن کا، دیکھیں کہاں سے کہاں تک اپنا سرمایہ لے گیا. یہ ہمارا فہم ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اور جو پیغام اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے دیا گیا، فرمایا اگر تم عقل مند ہونے کا پیمانہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ پیمانہ مال دنیا اکٹھا کرنا نہیں بلکہ اس دنیا سے اپنا دامن چھڑانا ہے. جو شخص جتنا دنیا سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، دنیا کو لات مارنے والا، دنیا کو ٹھوکر مارنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ شخص اتنا ہی عقل مند اور اتنا ہی ذہین اور فطین انسان تصور کیا جائے گا. اور پھر اس آگے دیکھیے کہ یہ دنیا کی محبت ہے، اس کو بندہ اپنے دامن کے ساتھ لگا لے تو اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس دنیا کی محبت سے اگر بندہ مومن اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے اس پر انعام و اکرام کیسے کیے جاتے.
ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتائیں کہ ایک ہی عمل ہو، وہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں۔ جی عمل ایک ہو مگر نتائج دونوں جہتوں سے میسر آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ازہد فی الدنیا، میں کہ بندے اگر تو ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا، ایک عمل سے دو محبتیں پانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، میں وہ عمل ازہد فی الدنیا، اس دنیا سے بے رغبت ہو جانا ہے، اس دنیا سے بے رغبت ہو جا، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ وَازْہَدْ فِي مَا فِي أَيْدِيِ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب عطا کیے، جو مالی فراخی عطا کی، جو وسعت عطا کی ہے، اپنے دل کو، اپنی نظر کو اس سے بے رغبت کر لے، اس سے دھیان ہٹا لے، یحبک الناس، لوگ بھی تجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جی اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے اس کا ہمیں نہیں خبر، نہیں پتا ہوتا، ہماری ساری نظریں اس بات پر مرکوز ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی کے پاس ہے تو وہ کتنا ہے، ہمارے رشتہ دار کے پاس ہے تو وہ کتنا ہے اور کیوں اس کے پاس آ گیا ہے۔ اپنی ذات کا حساب نہیں لگاتے کہ ہماری ذات پہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، اس کا کتنا کرم ہے، اس کا کتنا فضل، وہ کوئی کیلکولیشن نہیں کرتے، سارے حساب کتاب یہ لگاتے رہتے ہیں کہ میرے فلاں بھائی کتنا کیوں مل گیا، اس نے جگہ لے لی، اس نے پلاٹ لے لیا، اس نے گاڑی لے لی، فلاں رشتہ دار نے یہ کر لیا، فلاں ہمسائے نے یہ کر دیا، تو ہماری نظر لوگوں کے مال کی طرف رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، تمہاری عزت کرنا شروع ہو جائیں، تو اپنی نظر لوگوں کے مال سے ہٹا لو۔ جس کے پاس جتنا فضل اللہ کا ہے وہ اللہ کا فضل، تمہاری نظر لوگوں کے مال کی بجائے اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہونی چاہیے، اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے کرم کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا کرم کیا ہوا ہے اور اپنی بارگاہ سے کتنا فضل جو صبح شام تم پر نازل کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ ایک عمل کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور لوگ بھی تم سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم رجلا قد اعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کسی شخص کو دیکھو قد اعطی زہدا فی الدنیا، جس کو دنیا سے بے رغبتی عطا کر دی گئی ہے۔ جی اب آقا علیہ السلام کو یہ فرمانا قد اعطی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا سے بے رغبتی یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جب بندہ اپنے دل کو اس دنیا کی محبت سے خالی رکھتا ہے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے، اس کی عبادت میں مشغول رکھتا ہے، تو یہ کرم اور یہ فضل اس کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے، اس کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا۔ تو فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو قد اعطی زہدا فی الدنیا، جس کو دنیا سے بے رغبتی عطا کر دی گئی ہو، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی محبت سے خالی کر دیا ہو، وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ،
اور جس کو ہم نے کلام کے اندر قلت عطا کر دی ہو، جو شخص تھوڑا بولنے والا ہو، کم گوئی کرنے والا ہو، اس طرح نہیں جس طرح ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھے تو وہ اپنے قصیدے سنانا شروع کر دیتا کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ آپ دیکھیں گے یہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے کہ بندہ ان کے پاس آ کے بیٹھے تو وہ اپنے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتا کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کر دیا، وہ فلاں بندہ جانے والا ہے، وہ فلاں بندہ میرا دوست ہے، وہ میرا قریبی ہے۔ میں جس بندے کو ہم نے اس بات سے بچا لیا ہو، وَقِلَّةَ مَنْتَقٍ، اور وہ تھوڑا کلام کرنے والا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، تو جس بندے کے اندر یہ دو خوبیاں دیکھو کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو اور تھوڑا کلام کرنے والا ہو، میں جب تمہیں یہ بندہ ملے تو فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، اسی لمحے اس بندے کی صحبت اختیار کر لیا کرو، اس کی قربت اختیار کر لیا کرو، اس کی مجلس میں جا کر بیٹھنا شروع ہو جایا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ، میں وہی بندہ ہے جسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکمت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو حکمت کو آقا علیہ السلام نے دو چیزوں کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ جس دل کو اس دنیا کی محبت سے خالی کر دیا جائے، اس دنیا کی محبت جس بندے کے دل سے نکال دی جائے، اور جو بندہ تھوڑا کلام کرنے والا ہو، کم بولنے والا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جس بندے کو حکمت عطا کر دی جاتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت، دانائی اور سمجھ بوجھ شاید دنیا کا مال اکٹھا کرنے کا نام ہے، کوئی کاروبار کھڑے کر لینے کا، کوئی پلاٹ بنا لینے کا، کوئی جگیریں بنا لینے کا، کوئی بزنس امپائر کھڑے کر لینے کا نام شاید حکمت ہے، دنائی سمجھداری۔ آقا علیہ السلام فرما لے اصل حکمت یہ ہے، اصل دانائی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو اس دنیا کی محبت سے خالی کر لے۔ اب دنیا کی محبت سے خالی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بالکل دنیا کو لات ہی مار دے، بالکل دنیا کو چھوڑ دے، کیونکہ دنیا میں رہ رہے اب لا محالہ ساتھ بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، ضروریات ہیں، اب اس دنیا کو چھوڑا تو جا سکتا نہیں۔ اس دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہے، دنیا میں کاروبار کرے، دنیا میں لین دین کرے، مگر یہ دنیا اس بندے کے دل میں داخل نہ ہونے پائے، اندر اللہ اس کا رسول رہے، دنیا کی محبت اس کے دل کے اور من کے برتن میں داخل نہ ہونے پائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی یہ مثال، کشتی کی مثال سے یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں رہنا اور دنیا اندر میں اس کی مثال فرمایا ایسے ہی ہے جس طرح کشتی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اب کشتی کو پانی سے نکال دیں تو کشتی irrelevant ہو جاتی، کیونکہ وہ بنی ہی پانی میں رہنے کے لیے ہے۔ میں یہی حال بندہ مومن کا کہ اس میں رہنا دنیا نہیں ہے، بیوی بچے ضروریات کاروبار کرنا یہ دنیا سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، کہ وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے اور پانی کو استعمال کر کے اپنا سفر مکمل کرتی۔ میں جس لمحے وہ کشتی کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے اور وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو تو کیا معاملہ بنے گا؟ وہ پانی بھرتے بھرتے بالآخر وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ میں یہی حال بندہ مومن کا ہے کہ بندہ مومن جب تک دنیا میں رہتا ہے اور کوئی سوراخ اور کسی جگہ سے جب تک دنیا اس بندے مومن میں داخل نہیں ہوتی، یہ بندہ اس کے اوپر سموتھلی تیرتا رہتا ہے، اس کے سارے معاملات سیدھے رہتے، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مسائل نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ یہ سارے مسائل تب بننا شروع ہوتے جب کسی سوراخ کے ذریعے یہ دنیا
بندے مومن کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنا موازنہ کریں، ہماری کشتی کا حال یہ ہے کہ یہ ہر طرف سے سوراخوں والی ہے، صبح و شام اس کے اندر یہ دنیا پانی کی صورت میں داخل ہو رہی، اور وہ کشتی ڈوبتے ڈوبتے غرق ہوتے ہوتے اس حال کو پہنچ گئی کہ آج ہمارا وہ کشتی کا وہ مسلمان ہونے کا تشخص بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ کہ آج ہماری زندگیاں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، حسب توفیق نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے، صدقہ و خیرات بھی کرتے، یہ سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر پریشان ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ پھنسا ہوا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا؟ یہ جو کشتی تھی جس کو ہم نے دنیا کی محبت سے خالی رکھنا تھا، ہم اس کشتی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہم نے اپنے من کے برتن کو اس دنیا کی محبت کے ساتھ آلودہ کر دیا ہے۔ اب جتنے نیک اعمال اس میں داخل کرتے جائیں، وہ جب تک اندر کی آلودگی صاف نہیں ہوگی، وہ پانی داخل ہونے کے جب تک سارے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے، تب تک یہ کشتی پانی کی سطح کے اوپر واپس آ نہیں سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم جتنے مسائل کے اندر مبتلا ہیں، جتنی پریشانی مبتلا، ان سب کا واحد مرض اس دنیا کی محبت ہے، اس دنیا کے مال کی محبت۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے یہ مسائل ختم ہو جائیں، ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس کا حل ایک ہی چیز کے اندر جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا، اپنے دل کو اس دنیا کی محبت سے خالی کر لو، اس دنیا کی محبت سے خالی کر لو۔ اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ، جس شخص کا اوڑھنا بچھونا اس دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس دنیا کے مسائل، دنیا کے معاملات ہوتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرق اللہ لہ امرہ، اس بندے کے لیے میں اس دنیا کے کاموں کو بکھیر دیتا ہوں، الجھا دیتا، بندہ بھاگتا رہتا ہے لیکن اس کے مسائل حل ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اور پھر فرمایا کہ اس بندے کے لیے فقر میں اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہوں۔ بندہ بھاگتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا، لیکن کام ختم نہیں ہوتے، اور نہ اس بندے کی محتاجی ختم ہوتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی محتاجی اس بندے کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس فرمایا، اور جو شخص اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی آخرت کو بنا لیتا، اپنی قبر کو بنا لیتا ہے، اپنے مولا کی رضا کو بنا لیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جمع اللہ لہ امرہ، اللہ رب العزت اس بندے کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ بندہ دیکھنے میں ایسے لگتا کہ یہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، 2 گھنٹے کام کرتا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کام کرتا، اس کے سارے کام ختم ہو جاتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی کہ اللہ رب العزت اس بندے کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جی، تو یہ کلیہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے میں عطا کیا گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہمارے معاملات کو سمیٹ دیا جائے، ہماری مشکلات کو حل کر دیا جائے، اور ہمیں ہمارے نصیب سے زیادہ عطا کیا جائے، مقدر سے زیادہ عطا کیا جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا کلیہ اور اس کا راز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مولا کی رضا میں مشغول کر لو، اپنے قبر کی رضا، قبر کی تاریخ کے اندر مشغول کر لو۔ اللہ رب العزت تمہارے معاملات کو جمع بھی فرمائے گا، انہیں حل بھی فرمائے گا، اور تمہیں تمہارے مقدر سے بھی زیادہ رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حق بات سننے اور سمجھ